السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو سنیے۔ ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا، بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارا شوہر نے تمہیں کیا تحفہ دیا؟ سہیلی نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ اسے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا اس کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں؟ لفظوں کا یہ زہریلا بم گرا کر وہ سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی فکر میں غلطہ و پیچھا چھوڑ کر چلتی بنی۔ تھوڑی دیر بعد ظہر کے وقت اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کا منہ لٹکا ہوا پایا۔ پھر دونوں کا جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو لعنت بھیجی، مار پیٹ ہوئی، شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ جانتے ہیں پرابلم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس فضول جملے سے جو اس کی عیادت کرنے آئی سہیلی نے کہا تھا۔ اس طرح زید نے حامد سے پوچھا، تم کہاں کام کرتے ہو؟ حامد، فلاں دکان میں۔ ماہانہ کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ حامد، 1800 روپے۔ زید، 1800 روپے بس؟ تمہاری زندگی کیسے کٹتی ہے اتنے پیسوں میں؟ حامد گہری سانس بھی کھینچتے ہوئے، بس یار کیا بتاؤ۔ میٹنگ ختم ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد حامد اب اپنے کام سے بیزار ہو گیا اور تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر دی، جیسے مالک نے رد کر دیا۔ نوجوان نے جاب چھوڑ دی اور بے روزگار ہو گیا۔ پہلے اس کے پاس کام تھا، اب کام نہیں رہا۔ ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتا تھا، تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے، کیا اس سے تم سے محبت نہیں؟ باپ نے کہا، بیٹا مصروف رہتا ہے، اس کے کام کا شیڈول سخت ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اسے بہت کم وقت ملتا ہے۔ پہلا آدمی بولا، واہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے اسے پالا پوسا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اب خود کو خواہ سمجھاتے ہو کہ اس کو مصروفیت کی وجہ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا، یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کے لیے خلش سی پیدا ہو گئی۔ بیٹا جب بھی ملنے آتا وہ یہی سوچتا رہتا کہ اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے سوائے میرے۔ یاد رکھیے، زبان سے نکلے الفاظ دوسرے پر بڑا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بول جاتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں۔ تم نے یہ کیوں نہیں خریدا؟ تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے چل سکتی ہو؟ تم اسے کیسے مان سکتے ہو؟ اس طرح کی بیشتر سوالات نادانی میں یا بلا مقصد ہم پوچھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہ سوالات سننے والے کے دل میں نفرت یا محبت کا کون سا بیج بو رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے ارد گرد یا گھروں میں جو فسادات ہو رہے ہیں، ان کی جڑ تک جایا جائے تو اکثر اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ نادانی میں یا جان بوجھ کر بولے جانے والے جملے کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ فساد پھیلانے والے نہ بنو، لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور وہاں سے گونگا بن کر نکل جاؤ۔ بہت بڑی بات اس چھوٹی سی تحریر میں بتائی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور بہت ہی اچھی طریقے سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اس طرح کے کوئی بھی سوالات نہیں کرنے چاہیے اور اپنی زندگی اور لوگوں کی زندگی کو خوش و آباد گزارنے کی دعا کرنی چاہیے۔ تو بس اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھیں، انگلیوں کو چلائیں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور پھیلائیں، ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔